بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریاست مدینہ کے بعد مسلمانوں کی جو سب سے بڑی سلطنت، جو سب سے بڑی ریاست قائم ہوئی، وہ تھی خلافت عثمانیہ، جس کا دورانیہ 323 سال تھا۔ اس کے بعد عرب ممالک جو تھے، ان کی جو کمان تھی وہ السعود نامی ایک مشہور تجارتی خاندان تھا، ان کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور تب سے لے کر اب تک جو سعودی خاندان ہے وہ مختلف طریقوں سے جو مسلم ممالک ہیں ان پر مختلف قسم کے نوازشات کرتا ہے تاکہ ان کو اپنے اثر رسوخ کے نیچے رکھا جا سکے۔ لیکن اس کے برعکس ترکی جو ہے، ان کا بیانیہ جو ہوتا ہے وہ مسلم ممالک میں جو اتحاد و اتفاق کے حوالے سے ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملتی ہے۔ تو آج ہماری ویڈیو کی توجہ کا مرکز یہی ہوگا۔ خلافت عثمانیہ کا سنگ بنیاد ترکی کے ایک مشہور قبیلے انطولیہ کی جانب سے رکھا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جو سرحدات تھے وہ پھیلنے لگے، اور سب سے پہلے جو سلطان محمود نامی ایک سلطان تھا، ان کی جانب سے جو استنبول تھا اس کا نام تبدیل کیا گیا، اور اس کو دنیا کا سب سے بڑا تجارتی ہب بنا دیا گیا، اور اس وجہ سے ترکی کو بہت زیادہ خلافت عثمانیہ کو بہت زیادہ جو تھی توجہ حاصل ہونے لگی۔ اس کے بعد جو 1517 میں بایزید کے بیٹے تھے سلم، ان کی جانب سے عرب ممالک جو تھے، خاص طور پر سیریا، مصر اور سعودی عرب اور اس کے علاوہ فلسطین کو خلافت عثمانیہ میں شامل کیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کا عروج اس وقت شروع ہوا جب سلطان سلیمان ان کے خلیفہ بنے، اور اس دوران 1520 سے لے کر 1566 تک خلافت عثمانیہ نے بہت سے علاقوں کو قبضہ کیا اور بہت سے علاقوں کو اپنے سرحدات میں شامل کیا، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ان کو مسلم ممالک میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل تھی، اور ایک بڑے لیڈر کے طور پر مانے اور جانے چاہتے تھے، اور ان کی اس مشہور کی مین وجہ یہ بھی تھی کہ مختلف شعبہ جات جو تھے، آرٹس، اس کے علاوہ جو لٹریچر ہے اور قانون میں ان کو بہت زیادہ عبور حاصل تھا۔ 1600 سے خلافت عثمانیہ کی زوال شروع ہوئی، اور مختلف علاقوں پر ان کی جو گرفت تھی وہ کمزور ہونے لگی، اور 1683 میں جو پہلی جنگ تھی وینیا میں، وہ خلافت عثمانیہ نے ہاری، اور اس کے بعد ایک صدی تک جو تھی مختلف علاقوں سے ان کی جو گرفت تھی وہ کمزور ہونے لگی، اور 1830 میں گریس بھی ان کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اس کے بعد 1878 میں مزید جو علاقے تھے یورپ کے، خاص طور پر وہ ان کے ہاتھوں سے جانے لگے، اور 1912 سے لے کر 1913 کے درمیان پورا یورپ تقریباً ان کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ تب جو السعود نامی خاندان تھا، تاجر خاندان تھا سعودی عرب کا، انہوں نے بغاوت کر دی، اور سعودی عرب میں مختلف قسم کے فسادات شروع ہوئے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے، اور اس کے بعد جو ترکی میں خود اندرون خانہ بھی بہت زیادہ فسادات شروع ہوئے، تو اس کی وجہ سے اور یورپ کی جانب سے خاص طور پر ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو 1922 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو السعود نامی خاندان تھا، عربوں پر ان کا جو تھا عروج شروع ہوا، اور ان کا جو دور تھا وہ شروع ہوا۔ 1922 کے بعد حجاز مبارک یعنی مکہ اور مدینہ پر عربوں کا راج قائم ہو گیا تھا، اور تب سے جو ہے تو عرب کو باقاعدہ السعود خاندان کے نام سے منسوب کر دیا گیا، اور السعود خاندان عرب کی سربراہی کر رہے ہیں، اور نہ صرف مسلم ممالک بلکہ غیر مسلم ممالک پر بھی وہ اپنی نوازشات کر رہے ہیں تاکہ ان کو اپنی اثر و رسوخ میں رکھا جا سکے۔ جبکہ ترکی یہ سب کام نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی وہ مسلم امہ میں اپنا ایک اہم مقام پیدا کر رہا ہے، اور یہ بات عرب ممالک کو نامنظور ہے، کیونکہ شاید ان کو یہی ڈر ہے کہ ترکی اگر ایک بار پھر سے مضبوط ہو گیا تو کہیں ان سے عرب نہ چھین لے، یا شاید کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ترکی یہ مقام کیسے پیدا کر رہا ہے، اور ان کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ان کے سربراہ رجب طیب اردگان ہیں۔ وہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم لیڈر کے طور پر ہمیشہ سامنے آتے ہیں، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا ہو یا لیبیا کا ہو، وہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی تسلط کے خلاف وہ ایک مضبوط آواز بنے بیٹھے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب جو ہے اور دیگر عرب جو بہت سے ممالک ہیں، وہ ان معاملات میں خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، اور ان کا جو OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، وہ بھی مسلمانوں کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں اٹھاتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے حکمران جو ہے یا دوسرے عرب ممالک کے حکمران جو ہے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کی جانب سے تنقید ان پر کی جاتی ہے کہ کیوں یہ خاموش بنے بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال میں بہت سے مسلمان ممالک جو ہے وہ OIC کے متبادل ایک نیا اسلامی بلاک بنانے کی کوشش میں ہیں، اور اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔
پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان مسلم دنیا کا ایک واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ پاکستان روز اول سے اس بات کا حامی ہے کہ ہم مسلمان آپس میں ایک ہو، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ابھی بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو مذاکرات کرا رہا ہے۔